दोस्तों, نیدرلینڈ یا کنگڈم آف نیدرلینڈ 4 ممالک جن میں نیدرلینڈ، اروسا، کوراکاؤ اور سینٹ مارتین شامل ہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ نیدرلینڈ شمال مغربی یورپ میں واقع ہے جس کا بارڈر جرمنی اور بیلجیم سے جڑتا ہے۔ عموماً نیدرلینڈ کو ہالینڈ کہنے کی غلطی کی جاتی ہے، مگر ہالینڈ نیدرلینڈ کے 12 میں سے 2 صوبوں کو کہتے ہیں۔ 2013 میں نیدرلینڈ کی ملکہ بیٹرین نے 33 سال نیدرلینڈ پر حکومت کرنے کے بعد اپنا تخت اپنے بیٹے ولیم الیگزینڈر کو دے دیا۔ ولیم الیگزینڈر 1890 کے بعد سے یہاں کا پہلا بادشاہ بنا، کیونکہ اس سے پہلے یہاں پر کوئین ولہیلمیا جولیانا اور اس کی والدہ بیٹرین تخت پر بیٹھی تھی۔ یہاں کے رہائشیوں کو ڈچ کہا جاتا ہے اور ڈچ لوگ فینسی بیہیویئر کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ اگر آپ بہت سارا پیسہ کما رہے ہیں تو اس میں سے کافی سارا ٹیکس کی صورت میں حکومت کو چلا جاتا ہے تاکہ معاشرے کے لیے اچھے کام کیے جا سکیں، مگر یہ ملک اپنے ماحولیاتی مسائل کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ سمندر میں کیا ہوتا ہے وہی یہاں کے موسم کو طے کرتا ہے۔ ہالینڈ کی سردیوں میں گرم موسم بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر سال بھر بارش ہونا ایک معمول سا بن چکا ہے، مگر نیدرلینڈ ان ماحولیاتی مسائل پر اپنی ذہانت سے بہت اچھے انداز میں قابو پا رہا ہے، جس کی مثال نیدرلینڈ کا 12واں اور آخری صوبہ فلورلینڈ ہے، جسے مکمل طور پر سمندر سے بازیافت کی گئی جگہ پر بنایا گیا ہے۔ یہاں کی آبادی 1,70,00,000 سے زائد ہے، جبکہ ایمسٹرڈیم یہاں کا دارالحکومت ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایمسٹرڈیم 10 لاکھ لکڑی کے پولز کے اوپر بنا ہے، جو کہ 12 میٹر تک نیچے زمین میں دھنسے ہوئے ہیں۔ اس شہر کو دلدلی زمین پر بنایا گیا تھا۔ دوستوں، یورپ میں گاجروں کا رنگ سفید، جامنی اور پیلا ہوا کرتا تھا، مگر یہ اورنج کیسے ہوا؟ تو اس کی کہانی اورنج کے کنگ ولیم 3 سے جڑتی ہے، جس نے نیدرلینڈ کو 17ویں صدی میں اسپین سے آزادی دلوائی، اور پھر ڈچ کسانوں نے کنگ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چالاک بریڈنگ سے گاجروں کا رنگ ملٹائی کر دیا اور نیا رنگ بہت مشہور ہوا اور نیدرلینڈز کا قومی رنگ بھی بن گیا۔ نیدرلینڈ کا جھنڈا لگزمبرگ کے جھنڈے کے جیسا ہی ہے۔ یہاں پر کوئی جوری سسٹم نہیں ہے، صرف ججز ہوتے ہیں جو اپنے ثقافتی نظام پر چلتے ہیں، جیسے فرانس میں ہوتا ہے۔ نیدرلینڈ کا کل رقبہ 41,543 مربع فی کلومیٹر ہے، جبکہ اس کا کل جی ڈی پی 2019 کے اعتبار سے $907 بلین ہے۔ نیدرلینڈ یورپین یونین کے بانی ممالک میں سے ایک ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی کرنسی بھی یورو ہے، مگر نیدرلینڈز کی 3 خاص میونسپلٹیز یعنی کہ کریبین نیدرلینڈز میں امریکن ڈالرز یہاں کی کرنسی ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان ڈچ ہے۔ نیدرلینڈز کی 50% آبادی مذہب پر یقین نہیں رکھتی۔ 2001 میں نیدرلینڈ وہ پہلا ملک بنا جس نے گے میرج کو لیگل قرار دیا۔ نیدرلینڈز کو یورپ کا گارڈن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر دنیا کا سب سے بڑا پھولوں کا باغ موجود ہے۔ نیدرلینڈ ٹیولپس پودوں کا دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ یہاں کی 90 سے 93% آبادی انگلش میں بات چیت کر سکتی ہے کیونککہ یہاں کے سیکنڈ سکولز میں انگلش لازمی ہے۔ ڈچ لوگوں کا قومی ترانہ دنیا کا سب سے قدیم ترین قومی ترانہ ہے، جسے 1568 میں لکھا گیا تھا۔ نیدرلینڈز میں رہائشیوں سے زیادہ بائسیکلز موجود ہیں۔ دنیا کی سب سے پرانی ایئر لائن KLM ایک ڈچ ایئر لائن ہے جو 1919 سے چل رہی ہے۔ نیدرلینڈ میکسیکو کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا شراب کا ایکسپورٹر ہے۔ ڈچ لوگ ہاتھ ملاتے وقت یا پھر فون کا جواب دیتے وقت ہیلو کی بجائے اپنا لاسٹ نیم کہتے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق ڈچ بچے دنیا کے سب سے خوشحال ترین بچے ہیں۔ نیدرلینڈز کی کام کرنے والی آدھی آبادی بطور پارٹ ٹائم کام کرتی ہے۔ تمام ڈچ شہریوں کے لیے یونیورسل ہیلتھ کیئر موجود ہے۔ ڈچ لوگ چیز کو بہت پسند کرتے ہیں اور نیدرلینڈز دنیا کا دوسرا سب سے بڑا چیز ایکسپورٹر ہے۔ یہاں پر سگریٹ جلانے سے پہلے ایک بار ضرور پوچھ لیں کیونکہ اسموکنگ کئی علاقوں میں بین ہے۔ 165 نہریں ہونے کی وجہ سے ایمسٹرڈیم کو وینس آف نارتھ بھی کہا جاتا ہے۔
اور مجموعی طور پر ان کینالز کی لمبائی 50 کلومیٹر بنتی ہے۔ ایمسٹرڈیم میں تقریباً 1281 پل ہیں۔ ہر سال تقریباً 12 سے 15 ہزار سائیکلز کو ایمسٹرڈیم کی نہروں سے نکالا جاتا ہے۔ یہاں کا مشہور ترین کھیل فٹ بال ہے۔ ایمسٹرڈیم میں وین گو میوزیم ہے جہاں پر ڈچ پینٹر وین گو کی بڑی تعداد میں پینٹنگز موجود ہیں۔ نیدرلینڈ میں تقریباً 1000 ونڈ ملز موجود ہیں۔ ڈچ لوگ دنیا کے لمبے ترین لوگ ہیں۔ یہاں پر خواتین کا قد 5.5 فٹ تک ہوتا ہے اور مردوں کا قد 6 فٹ تک۔ دنیا کا سب سے قدیم ترین پیشہ جسم فروشی یہاں پر لیگل ہے، مگر کسٹمر کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کی عمر کم از کم 16 برس ہو اور جسم فروش کی 18 برس۔ نیدرلینڈ پاپولیشن ڈینسٹی یا آبادی کی کثافت کے لحاظ سے یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے، جبکہ یہ یورپ کا نچلا ترین ملک بھی ہے کیونکہ نیدرلینڈ کا 26% حصہ سطح سمندر سے نیچے ہے، جبکہ یہاں کی 60% آبادی سطح سمندر سے 5 میٹر نیچے رہتی ہے۔ نیدرلینڈ دنیا کا چھٹا سب سے خوشحال ترین ملک ہے۔ دنیا کی پہلی سٹاک مارکیٹ ایک ڈچ لیجسلیٹر اور بزنس مین نے 1602 میں ایجاد کی تھی، جس کا مقصد ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کو فنڈ کرنا تھا تاکہ نیدرلینڈ سے اس کی طویل تجارت پر مبنی سفر کو مالی امداد مل سکے، جبکہ اسی برس ایمسٹرڈیم سٹاک ایکسچینج بھی قائم کیا گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پرانی سٹاک ایکسچینج ہے۔ نیدرلینڈز میں ہر 8 میں سے 1 بچہ گھر پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ ڈچ حکومت 2030 تک ڈیزل اور پیٹرول کارز کو بین کرنے کا پلان بنا رہی ہے، جس کی وجہ سے الیکٹرک کارز کی خرید میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسے کہ صرف سال 2018 میں یہاں پر ٹیسلا کی 8600 گاڑیاں فروخت ہوئیں، جبکہ 2019 میں 18500 ٹیسلا فروخت کی گئیں۔ تو دوستوں، یہ تھے نیدرلینڈز کے بارے میں چند دلچسپ حقائق۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔